سیکھیں چلو سبق ہم ان پیارے واقعات سے، سیکھیں چلو سبق ہم ان پیارے واقعات سے، سیکھیں چلو سبق ہم سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی ہاتھ ملائے نا تو دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملانا چاہیے۔ کتنے ہاتھوں سے ہاتھ ملانا چاہیے؟ دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملانا چاہیے، اور خیال رہے اس وقت ہمارے ہاتھ میں اور کوئی چیز نہ ہو، اور یہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ تو نیت کریں کہ اب جب بھی کسی سے ہاتھ ملائیں گے تو دونوں ہاتھ سے ملائیں گے، اور ہاتھ بھی بالکل خالی رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے ایک بار پھر ملا لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے ماشاءاللہ کتنا کیوٹ بچہ ہے، اور آج تو ماشاءاللہ بڑے ہی انرجیٹک بچے میرے ساتھ موجود ہیں، بڑا زبردست ریپلائی کر رہے ہیں۔ اچھا جی، تو ہم اپنے سلسلے میں سب سے پہلے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے درود پاک کی فضیلت سنانی ہے نا، بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے اور بڑی ہی زبردست ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہو اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم اپنے پیارے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس وقت ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کرنا پڑے گا ہمارے رب کو راضی کرنے کے لیے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا، درود پاک پڑھنے ہوں گے، اور کتنی بار پڑھنے ہوں گے؟ کثرت کے ساتھ پڑھنے ہوں گے۔ اور پتہ ہے علماء اکرام کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ کم از کم 313 ٹائمز 313 بار درود پاک پڑھ لینا تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کم از کم روزانہ 313 بار درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور اب ہم نے آج کی ہسٹوری سننی ہے۔ آج میں نے آپ کو جو ہسٹوری سنانی ہے نا، وہ بڑی ہی زبردست ہسٹوری ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کس کس کا گھر ہے؟ ارے آپ سب کا گھر ہے، لیکن ایک وہ گھر ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ اور وہ گھر کون سا ہے؟ کعبہ۔ کعبہ مشرفہ۔ یوں تو ساری مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، لیکن کعبہ مشرفہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ کعبہ مشرفہ کس طریقے سے بلڈ ہوا تھا، کس طریقے سے بنا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیوی بچوں کو لے کر اللہ کے حکم پر ایک ریگستان میں آ گئے تھے، اور جب اس ریگستان میں آپ نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا تھا نا، تو اس وقت وہاں پر نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی کھانے کی چیزیں تھی، نہ کوئی مارکیٹ، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی انسان، کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر۔ بالکل سنسان بیابان، نہ انسان نہ انسان کا نام، کوئی نہیں، صرف دو ماں بیٹے۔ اللہ کا حکم تھا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں ماں اور بیٹے کو وہاں پر چھوڑ کر آپ واپس چلے گئے۔ جب آپ واپس گئے تھے نا، تو اس وقت ان کے پاس صرف تھوڑی کھجوریں اور تھوڑا سا پانی تھا۔ جب وہ کھجوریں اور پانی ختم ہوا اور پانی کی پیاس لگی تو بچے نے رونا شروع کیا۔ جب بچہ روتا ہے تو ماں بے قرار اور بے چین ہو جاتی ہے نا،
تو اس ماں نے صفا مروہ کے درمیان کتنے چکر لگائے تھے؟ 7 چکر لگائے تھے. بڑی بے چین اور بے قرار ہو گئی تھی. کبھی صفا پہاڑی، صفا اور مروہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ پہاڑ ہے. دونوں پہاڑوں پر، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، پھر مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، اس طریقے سے کتنے چکر لگائے تھے؟ 7 چکر لگائے تھے. اور 7ویں چکر کے بعد آپ نے کیا دیکھا کہ بچہ جہاں پر لیٹا ہوا ہے نا، اور اس کے پیر جہاں پر رگڑ کھا رہے ہیں، اس زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے پانی نکل گیا تھا. آب زمزم کا وہاں سے کنواں نکلا تھا. اس کے بعد جب یہ بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ دونوں باپ بیٹے مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کرو. لہٰذا دونوں باپ بیٹے نے مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی. یہ سارا واقعہ میں نے اپنے ایک سلسلے میں سنایا ہے. اگر آپ کو یاد نہ ہو تو وہ سلسلہ دیکھ لیجئے گا، تفصیل کے ساتھ ہم نے بتایا تھا. اچھا، اب جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی نا، تو اس کے بعد زندگی گزرتی گئی، سال گزرتے گئے، سال سینکڑوں سال میں تبدیل ہوئے، سینکڑوں سال ہزاروں سال میں تبدیل ہو گئے، اور کرتے 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 3000 ایئرز گزر گئے. 3000 ایئرز کے دوران پتہ نہیں کتنی بار سیلاب آئے ہوں گے، کتنی بار آندھیاں، کتنی زور زور سے بارش آئے ہوں گی. تو اب غور کریں کہ کعبہ مشرفہ کی عمارت کو بھی کچھ نہ کچھ اس میں تغیرات وقت کے ساتھ ساتھ ہوتے گئے، کیونکہ اگر بارش کی وجہ سے اگر کوئی جگہ منہدم ہو گئی، کچھ جگہ کا حصہ گر گیا، تو اسے پھر سے تعمیر کیا ہوگا. اور روایتوں میں ملتا ہے کعبے کی اثر نو تعمیر، شروع سے تعمیر یہ ایک بار قوم عمالقہ نے کی اور ایک بار قبیلہ بنو جرہم نے کی. لیکن آج ہم اپنے سلسلے میں جس وقت کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس وقت کعبے کی جو کیفیت تھی وہ کچھ یوں بتائی جاتی ہے کہ کعبے کی دیواریں جو تھی وہ پتھروں سے بنی ہوئی تھی، اور 2 پتھروں کو آپس میں جوڑنے کے لیے ہم تو گارا استعمال کرتے ہیں نا، سیمنٹ لگاتے ہیں، گارا لگاتے ہیں. لیکن اس وقت ایسا کوئی طریقہ نہیں اختیار کیا گیا تھا، بلکہ صرف اور صرف پتھر سے پتھر جوڑ کر یہ عمارت تعبیر کر دی گئی تھی. اور کعبے کی جو ہائٹ تھی وہ بھی انسانی قد سے تھوڑی سی اونچی تھی، اور اس کے اوپر کوئی چھت بھی نہیں تھی. کعبے کے اوپر کوئی چھت نہیں تھی. لہٰذا قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کعبے کی اثر نو تعمیر کریں گے. ان کے اس فیصلے کی وجہ ایک یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس وقت کعبے کے اندر ایک کنواں تھا. کیا تھا؟ ویل تھا، کنواں تھا. اچھا، اس کنویں میں جو بھی زائر آتا نا، لوگ آتے، زیارتوں کے لیے آتے، کعبے کے طواف کے لیے آتے، تو وہ اپنے نذرانے پیش کرتے. اندر سونا، چاندی، زیورات، جواہرات، یہ سارے اللہ کے گھر میں عقیدت کے ساتھ ڈال دیا کرتے تھے. اچھا، اس طریقے سے اس کنویں کے اندر بہت سارا خزانہ جمع ہو گیا تھا، بہت سارا مال دولت جمع ہو گئی تھی. اچھا، اس وقت کعبے پر کوئی دروازہ بھی نہیں تھا. ایک بار کیا ہوا کہ کچھ چور یہ کعبے کے اندر داخل ہو گئے، اور انہوں نے رات کے وقت اس کنویں کے اندر سے وہ خزانہ چوری کر لیا. اب جب چوری کر لیا نا، صبح ہوئی تو لوگوں کو پتا چلا کہ اللہ کے گھر کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر چوری ہو گئی ہے. تو لوگوں نے اس مال کی تلاش شروع کی کہ کون ایسا گندا آدمی جو اللہ کے گھر کے اندر چوری کر کے چلا گیا ہے. اب تلاش کرتے 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 یہ لوگ ایک شخص کے پاس پہنچے جس کا نام تھا دویک نامی شخص کے پاس سے یہ مال مل گیا. جب اس کے پاس سے یہ مال ملا نا، تو پتہ ہے ان لوگوں نے کیا کیا؟ تو ان لوگوں نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے. کیا کیا؟ تو یہ بھی ایک وجہ بنی تھی کہ انہوں نے سوچا کہ جناب کعبے پر دروازہ بھی لگا دیا جائے، کعبے کی عمارت بھی شروع سے تعمیر کر لی جائے. جس وقت اس قبیلے نے فیصلہ کیا تھا نا کہ ہم کعبے کی تعمیر نو کریں گے، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 ایئرز تھی. کتنی تھی؟ 35. اور آپ کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی مبارک کو 10 ایئرز ہوئے تھے. کتنے سال ہوئے تھے؟ 10 ایئرز ہوئے تھے. اچھا، اب جب انہوں نے فیصلہ کیا نا، تو انہوں نے سامان جمع کرنا شروع کیا، اعلان کیا کہ ہم کعبے کی پھر سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں. اب جب یہ اعلان ہوا تو ہر قبیلہ، ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ ہم بھی اس تعمیر کے اندر اپنا حصہ ملائیں، ہم بھی اس تعمیر کے اندر شامل ہو جائیں. کوئی پتھر اٹھا کر لاتا، کوئی دوسرا سامان لاتا، اس طریقے سے معاملہ شروع ہو گئے. اچھا، اسی دوران بحیرہ عرب سے
ایک پانی کا جہاز گزرا، اور اس پانی کے جہاز کی جو لکڑی تھی نا وہ بڑی قیمتی تھی، بڑی قیمتی لکڑی تھی، اور بتایا جاتا ہے کچھ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس پانی کے جہاز پر لکڑیاں موجود تھی۔ کیا موجود تھی؟ لکڑیاں موجود تھی جو دوسرے ملک کی طرف جا رہی تھی۔ جب یہ جہاز بحیرہ عرب پہنچا نا تو وہاں پر اس جہاز کو سمندری طوفان نے گھیر لیا، اور زور زور سے پانی اس جہاز سے ٹکرانے لگا، اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس جہاز کے پرخچے اڑ گئے۔ اتنی زور سے پانی نے اس کو ہٹ کیا کہ اس جہاز کے کیا ہو گئے؟ پرخچے اڑ گئے۔ لکڑیاں اس کی پانی میں تیرنے لگی تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے علاقے میں پھیل گئی۔ ہمارے ساحل پر ایک قیمتی جہاز گزر رہا تھا جسے طوفان نے گھیر لیا، اور اس جہاز کے پرخچے اڑ گئے، اور اس کی قیمتی لکڑی ساری پانی میں بہہ رہی ہے۔ عرب کے لوگ پہنچ گئے کیونکہ ان لوگوں کو تعمیر کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے نا تو انہوں نے دیکھا کہ اس جہاز کے اندر ایک شخص موجود تھا جو کہ کارپینٹر تھا، اور اس کا نام تھا باقوم۔ کیا نام تھا؟ باقوم۔ اب ان لوگوں نے اس سے رابطہ کیا کہ جناب ہمیں یہ لکڑی چاہیے، تو اس سے طے ہو گیا، اور ان لوگوں نے وہ لکڑی قیمت دے کر خرید لی۔ اب جب لکڑی خرید لی تو انہوں نے باقوم سے بھی کہا کہ تم آؤ، ہم ایک عمارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس میں تم اپنی کارکردگی دکھاؤ اور اس کے ہم تمہیں پیسے دیں گے۔ لہٰذا اس سے بھی معاہدہ طے ہو گیا۔ لیکن کعبے کی عمارت شروع سے تعمیر کرنا یہ اتنا آسان کام تو تھا نہیں۔ شروع سے تعمیر کرنے کے لیے پرانی عمارت کو ختم کرنا ہوگا۔ اب پرانی عمارت ختم کرنا، ہر کوئی ڈر رہا تھا۔ فیصلہ تو کر لیا ہے کہ ہم کعبے کی شروع سے تعمیر کریں گے، لیکن یہ پرانی عمارت کو گرائے گا کون؟ سارے ڈر رہے تھے کیونکہ ان سب نے ابراہہ کا انجام بھی دیکھا ہوا تھا۔ ابراہہ تو تباہ و برباد ہو گیا تھا نا۔ کیا کیا تھا اس نے؟ کعبے کو گرانے کا صرف اس نے ارادہ کیا تھا تو اس پر عذاب آ گیا تھا۔ اچھا ان لوگوں کو ڈر لگ رہا تھا۔ اچھا ان کے ڈرنے کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ وہ جو کعبے کے اندر کنواں تھا نا، اس کنویں کے اندر ایک اسنیک موجود ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ اسنیک، اژدہا۔ جو اژدہا ہوتا ہے نا یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو اب اس کنویں کے اندر ایک اژدہا بھی تھا جو کبھی کبھی کعبے کی دیوار پر چڑھ کر وہ دھوپ سیکا کرتا تھا۔ قریش کے لوگوں کو یہ بھی ڈر لگتا تھا کہ ہمیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اژدہا نقصان پہنچا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ ایک بار کیا ہوا کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا نا کہ ہم کعبے کی اثر نو تعمیر کریں گے، اسی دوران کہ وہ اسنیک دھوپ سیکنے کے لیے کعبے کی دیوار پر چڑھا۔ لیکن جیسے ہی وہ کعبے کی دیوار پر چڑھا نا تو ایک پرندہ آسمان سے آیا اور اس نے اپنے پنجوں سے اس اسنیک کو پکڑ لیا اور آسمان کی طرف اڑتا ہوا اس اسنیک کو لے کر چلا گیا۔ اب جب قبیلے والوں کو یہ اس بات کا علم ہوا نا کہ اسنیک کو پرندہ لے کر چلا گیا ہے، تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے جو ارادہ کیا ہے اس میں اللہ کی خوشنودی شامل ہے۔ لیکن اب بھی یہ ڈر رہے تھے، ہر کوئی دیکھ رہا تھا کہ یہ کعبے کو منہدم کون کرے گا، اس کی دیواروں سے یہ پتھر کون ہٹائے گا، کوئی اس میں رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ ولید بن مغیرہ نے اعلان کیا میں آج رسک لیتا ہوں اور کعبے کی ایک دیوار سے چند پتھر ہٹاتا ہوں، اگر تو ہم پر کوئی عذاب نازل نہ ہوا اور آج کی رات خیر و عافیت کے ساتھ گزر گئی، پھر ہم سب مل کر آگے کا کام شروع کر دیں گے۔ لہٰذا ولید بن مغیرہ نے سب سے پہلے کعبے کی ایک دیوار سے چند پتھر ہٹا لیے اور سب رات کا انتظار کرنے لگے۔ سب ڈر رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو رات میں کوئی عذاب نازل ہو جائے، ہم پر کوئی مشکل آ جائے، ہم پر کوئی آفت آ جائے۔ اللہ اللہ کرتے ساری رات خیر و عافیت کے ساتھ گزر گئی۔ تو ان لوگوں کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ اس کام کے اندر اللہ کی رضا شامل ہے۔ اب ساری قوم شامل ہو گئی اور سارے قبیلوں نے آپس میں کعبۃ اللہ شریف کے الگ الگ پارٹس کو تقسیم کر دیا۔ کسی قبیلے کے حصے میں ایک دیوار آئی، کسی کے دوسری، کسی کے تیسری، چوتھی، اس طریقے سے آپس میں سب نے کام ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ اب جناب سارے لوگ کام میں شامل ہو گئے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس مبارک کام میں شامل تھے، اور آپ کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے چچا یہ اپنے کاندھے پر بڑے بڑے پتھر لے کر آیا کرتے تھے اور کعبے کی عمارت میں اپنا حصہ ملایا کرتے تھے۔ ان پتھروں نے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک جسم پر بوسہ بھی دیا تھا۔ تو اس طریقے سے ہمارے پیارے آقا بھی اس عمارت کی تعمیر میں
پیش تھے, شامل تھے. اب جب عمارت بننا شروع ہوئی نا, تو ان لوگوں کو ریئلائز ہوا کہ ہمارے پاس جو سامان ہے وہ تو کم ہے. ہمارے پاس اتنا سامان نہیں ہے کہ جو ہم پورے خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اس پورے احاطے پر ہم عمارت تعمیر کر سکیں. اب کیا کریں جناب, ہمارے پاس تو سامان کم ہے. اور اعلان بھی کیا گیا تھا کہ خبردار, کعبے کی تعمیر کے اندر صرف اور صرف حلال کمائی شامل کی جائے گی, کوئی گناہ کا پیسہ شامل نہیں کیا جائے گا, کوئی سود کا پیسہ شامل نہیں کیا جائے گا, کوئی ڈاکے کا پیسہ, چوری کا پیسہ شامل نہیں کیا جائے گا, صرف اور صرف پاک اور حلال کمائی سے ہم کعبے کی تعمیر کریں گے. اب یہ لوگ غور کرنے لگے کہ کیا کریں, ہم کعبے کی تعمیر میں اگر یہ سارا سامان جو ہمارے پاس موجود ہے اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ تو تعمیر ہماری مکمل نہیں ہو سکے گی. اب کیا کریں؟ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کعبے کا کچھ حصہ کم کر دیتے ہیں اور جو حصہ باقی رہ جائے گا نا اس حصے پر ہم چھوٹی دیوار بنا دیں گے. پہلے تو یہ بتائیں کعبہ کس کس نے دیکھا ہے؟ ارے واہ ماشاءاللہ, تقریباً سارے بچوں نے دیکھا ہے. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو بار بار کعبے کی بادب حاضری نصیب کرے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی دعا ہے کہ جنہوں نے آج تک کعبے کی اپنی آنکھوں سے زیارت نہیں کی, اللہ انہیں بھی جلدی مدینے کی اور مکے کی بادب حاضری نصیب فرمائے. آمین. اچھا جناب, اب فیصلہ کیا گیا کہ ہم کعبے کی دیوار جو ہمارے پاس سامان ہے اس سے ہم پوری عمارت تعمیر کر لیں گے اور جو حصہ بچ جائے گا اس حصے پر ایک چھوٹی دیوار بنا دیں گے. آج آپ نے دیکھا ہے حتیم, حتیم پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں حتیم؟ نہیں پتا؟ کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ ایک سی بنا ہوا ہے, دیکھیں آپ کو اسکرین پر بھی نظر آئے گا. اسے کہتے ہیں حتیم. کیا کہتے ہیں؟ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی عمارت تعمیر کی تھی نا اس وقت یہ حتیم بھی کعبے کے اندر شامل تھا, یہ بھی کعبے کا حصہ ہے. اگر حتیم کے اندر کوئی نماز پڑھے تو وہ ایسا ہے جس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی. کس کے اندر نماز پڑھی؟ کعبے کے اندر نماز پڑھی. اچھا جناب, اب سامان اس وقت کم تھا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک طرف عمارت تعمیر کر دیتے ہیں اور جو حصہ بچ جاتا ہے اس کی ہم چھوٹی باؤنڈری بنا دیتے ہیں. لہٰذا اب کعبے کی تعمیر شروع ہوئی. سب نے ذوق اور شوق کے ساتھ حصہ ملانا شروع کیا. خود ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے چچا جان کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس عمارت کی تعمیر میں ساتھ تھے. اچھا جناب, اب سب نے مل کر کعبے کی عمارت تعمیر کر لی. اب وقت آیا حجر اسود لگانے کا. حجر اسود کسے کہتے ہیں بتائیں؟ چلے آپ بتائیں بیٹا. کالا پتھر. کالے پتھر کو کہتے ہیں, لیکن جب یہ پتھر جنت سے آیا تھا نا اس وقت یہ ابیت تھا. ابیت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ وائٹ پتھر تھا. یہ تو لوگوں کے گناہوں کی سیاہی اپنے اندر کھینچ کر یہ اسود ہو گیا. اچھا, اب جب حجر اسود لگانے کی باری آئی تو آپس میں سارے قبیلے یہ الجھنے لگے. ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہم لگائیں گے حجر اسود, یہ سعادت ہمارے قبیلے کو حاصل ہونی چاہیے. اور نوبت یہاں تک آ گئی, ان لوگوں نے آپس میں تلواریں نکالنے کا فیصلہ کر لیا کہ چاہے ہمیں اس کام کے لیے تلواریں چلانی پڑیں, لوگوں کا خون بہانا پڑے, لیکن ہمارا قبیلہ لگائے گا حجر اسود, یہ سعادت ہم حاصل کریں گے. اور ایک قبیلے نے تو اپنے لوگوں کو جمع کیا اور معاہدہ کیا, فیصلہ کیا اور سب سے قسم اٹھائی. اور بتائے کیسے قسم اٹھائی؟ ایک پیالے کے اندر خون بھرا گیا اور سب کو کہا گیا کہ اپنے اپنے ہاتھ اس خون کے پیالے کے اندر ڈالو. سب نے اپنے اپنے ہاتھ اس خون کے بھرے ہوئے پیالے کے اندر ڈالے اور ایک معاہدے پر سب نے دستخط کیے, اپنے اپنے ہاتھ لگائے, نشانات لگائے. ہم کعبے کی دیوار کے اندر ہم حجر اسود لگائیں گے. اس طریقے سے یہاں تک نوبت آ گئی. اب جب بات بہت زیادہ آگے بڑھ گئی, 4-5 دن تک کعبے کی تعمیر کا کام روک دیا گیا, تو ایک بہت بڑا اجلاس بلایا گیا. سارے لوگوں کو جمع کیا گیا اور سب سے رائے لی گئی کہ بھائی بتائیں اس کا حل کیا ہے. لیکن کوئی حل نہیں نکل رہا تھا. اس میں ایک شخص تھا ابو امیہ, یہ عمر میں سب سے بڑا تھا, بہت بڑی عمر کا تھا. اس نے فیصلہ کیا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ کل کعبے کے اندر جو سب سے پہلا شخص داخل ہوگا اس سے ہم فیصلہ کروائیں گے. اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب پہلا شخص کعبے کے اندر اگلے دن جو داخل ہوا نا وہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں. اچھا, اب جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں نے دیکھا نا کہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سب سے پہلے داخل ہوئے ہیں, تو سارے لوگ خوش ہو گئے کہ یہ جو شخص ہے محمد عربی یہ تو صادق ہے, امین ہے, سچا ہے,
امانت دار ہے، اس سے ہم فیصلہ کروائیں گے۔ سارے قبیلے والے راضی ہو گئے۔ اب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا میٹر بتایا گیا کہ سارے قبیلے آپس میں الجھ گئے کہ کون کعبے کی عمارت کے اندر حجر اسود نصب کرے گا۔ اس بات پر ہر ایک الجھ گیا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، ایک بڑی سی چادر لے کر آؤ۔ اب ایک بڑی سی چادر لے آئی گئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چادر کو بچھوایا اور اپنے بابرکت اور مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا۔ اب جب چادر پر رکھا نا تو سارے قبیلوں میں اعلان کر دیا کہ سارے قبیلوں کے سردار جمع ہو جائیں۔ ہر قبیلے سے ایک ایک سردار کو لیا گیا اور سارے قبیلوں کے سرداروں کو کہا گیا سارے مل کر اس چادر کو پکڑ لو۔ اب سارے قبیلے کے سرداروں نے اس چادر کو پکڑ لیا۔ جب سب نے چادر کو پکڑ لیا نا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اب اس کو کعبے کی عمارت کے قریب لے کر آؤ۔ لہٰذا سب نے مل کر اس حجر اسود کو اس چادر کے ذریعے اٹھایا اور کعبے کے پاس لے کر آئے۔ جب کعبے کے پاس لے کر آئے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے حجر اسود کو نصب کر دیا۔ اب جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ اتنا بڑا میٹر جس کے لیے لوگ خون ریزی کرنے کے لیے تیار تھے نا، ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے تیار تھے، یہ اتنا بڑا فیصلہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے پیارے اور اچھے انداز کے ساتھ کر دیا تو لوگ بڑے خوش ہو گئے۔ اسے ہمیں کیا پتہ لگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنا زبردست علم عطا فرمایا تھا۔ اچھا جناب، اس فیصلے کے بعد سارے خوش ہو گئے اور کعبے کی تعمیر کو مکمل کیا۔ اب جو خانہ کعبہ بنایا تھا نا، اس میں ایک دروازہ بھی لگایا گیا۔ اس وقت جو دروازہ موجود ہے نا، دروازہ بھی لگایا گیا اور یہ دروازہ کافی اونچا لگایا گیا تاکہ پانی یہ کعبے کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ اس طریقے سے یہ کعبے کی تعمیر ایک بار پھر کمپلیٹ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ہر سال اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ اب ہمارے سلسلے میں وقت ہوا ہے پیارے بچوں کے سیگمنٹ کا، جس کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ تو سوالات کے خزانے سے آپ کو سوال نہیں ملے گا بلکہ کلر ملے گا۔ کیا ملے گا؟ کلر ملے گا، اور اس کلر سے پھر آپ کو ایک بلون ملے گا اور اس بلون سے آپ کو ایک گفٹ ملے گا، اور اس گفٹ کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے دینا ہوگا ایک سوال کا جواب۔ سو آر یو ریڈی؟ یور ٹائم اسٹارٹ ناؤ۔ دھیان سے درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے تلاش کریں گے تو جلدی مل جائے گا۔ درود پاک پڑھتے ہوئے تلاش کریں گے تو جلدی مل جائے گا۔ چلو سبق ہم سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا جلدی تلاش کریں، جلدی تلاش کریں، شاباش۔ چلو ادب ہم، دھیان سے تلاش کریں گے بھائی، شاباش۔ درود پاک پڑھتے ہوئے آپ نے سوالات کے خزانے میں کامیابی حاصل کر لی؟ جی اچھا، ارے واہ، وہاں سے تلاش کیا ہے؟ ارے واہ بھائی واہ، ارے مدنی منی کو بھی مل گیا ماشاءاللہ۔ تو سارے عالیہ سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا چلیں جی، بیڑا پار جلدی جلدی تلاش کریں گے، ہے۔ شاباش۔ درود پاک پڑھتے ہوئے تلاش کریں۔ سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب کیسے مل ہم، جائے جلدی بھائی؟ سیکھیں ارے دھیان سے کیسے بھائی، گر نہیں جینا جانا۔ ہے، سیکھیں چلو ادب درود ہم، پاک پڑھیں، درود پاک۔ سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں چلو سبق۔ جلدی تلاش کریں، جلدی تلاش کریں، شاباش۔ یہاں پر جمع نہ ہو، تلاش کریں۔ سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم۔ ارے واہ، چلے آ جائیں، آ جائیں، شاباش شاباش، چلیں۔ سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں جلدی تلاش کریں، جلدی تلاش کریں، شاباش شاباش، کو تو سارے انبیاء سے پیار ہے، جلدی جلدی، شاباش۔ انشاء 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 چلیں جی، اسٹاپ۔ ٹائم از اپ ناؤ۔ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیں گے بیٹا، شاباش۔ جنہوں نے سوالات کے خزانے میں کامیابی حاصل کی، اچھا آپ کو بھی ملا ہے؟ چلیں جی، شاباش۔ یہاں پر کھڑے رہیں گے سارے مدنی منی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیں گے بیٹا، شاباش، ویری گڈ۔ اور بڑھیں گے اپنے پہلے مدنی منع کی جانب، بیٹا اپنا نام بتائیں گے۔
मेरा नाम अहमद रजा है। अहमद रजा भाई, क्या खजाना तलाश किया है? कौन सा कलर निकला है? ग्रीन निकला है। ग्रीन निकला है। चलें तो फिर ग्रीन कलर का बलून भी आपको उठाना होगा। दिखाएं बॉक्स मुझे। शाबाश, चलें बेटा, बलून उठाएंगे ग्रीन कलर का। शाबाश। तो आप रेडी हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ के निकालेंगे, ठीक है? जोर से खींचेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबाश। अरे 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 अरे। चलें जी, आपका गिफ्ट यहाँ पर गिरा है, जल्दी से उठाएंगे। शाबाश। अरे वाह माशाल्लाह। क्या लिखा हुआ है? एडिशन बॉक्स। रेजर बॉक्स। चलें जी, रेजर बॉक्स हम आपको तोहफे में देंगे। और आपके लिए सवाल है, आपने बताना है कि जिस वक्त कुरैश ने काबे की तामीर नौ का फैसला किया, उस वक्त हमारे प्यारे आका की उम्र मुबारक कितनी थी? 35 साल। 35 इयर्स नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी। क्या उन्होंने जवाब दुरुस्त दिया है? सारे मिलकर क्या कहेंगे? सुबहान अल्लाह। हम अपने प्यारे से मदनी मुन्ने को इरेजर बॉक्स तोहफे में देंगे। अपनी जगह पर बैठेंगे बेटा। शाबाश। अगले मदनी मुन्ने की जानिब। अपना नाम बताएंगे बेटा। हसनैन रजा। हसनैन रजा, खजाने की तलाश से कौन सा कलर निकला है आपको? वाइट। व्हाइट कलर। तो चलें फिर ले आए व्हाइट कलर का बलून। सीधे हाथ से देंगे बेटा। हमेशा कोई भी चीज देंगे और लेंगे वो सीधे हाथ से देंगे, ठीक है? चलें, व्हाइट कलर का बलून आप लेकर आ गए हैं। क्या आप रेडी हैं? चलें तो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के खींचेंगे बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे आपका तोहफा नीचे गिरा बेटा। चलें जी, क्या तोहफा निकला है? ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड। ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड। चलें तो आपको हम ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड जरूर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको सवाल का जवाब देना होगा। आपने बताना होगा वो लकड़ी जो काबे की तामीर के अंदर इस्तेमाल की गई, वो कैसे हासिल की गई थी? कैसे हासिल की गई थी? सीखे चलो अदब हम। जल्दी करेंगे, आपका टाइम निकलता जा रहा है। सीखे वो लकड़ी जो काबे की तामीर के अंदर इस्तेमाल की गई थी, वो कैसे हासिल की गई थी? चलो सबक हम इन प्यारे वाक़ियात जल्दी करेंगे, टाइम खत्म होता जा रहा है। सबक हम इन प्यारे वाक़ियात से सीखे जल्दी। चलो सबक हम। अल्लाहु अकबर। टाइम खत्म हो गया इनका। चलें, किसी भी मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नी को ट्रांसफर कर देंगे बेटा। आ जाएं आप। सीखे चलो सबक हमको तो सारे। चलें, अपना नाम बताएंगे बेटा। अहमद रजा। अहमद रजा। अहमद रजा भाई बताइए, वो लकड़ी कैसे हासिल की गई थी? जब एक जहाज आ रहा था, पानी का जहाज आ रहा था, वो अरब की तरफ जा रहा था, तो जैसे एक तूफान आया, उसकी सारी लकड़ियां फट गईं और वो बैठते बैठते जैसे अरब की वो तरफ- जहाज जब साहिले अरब पर पहुंचा तो वहां पर तूफान ने उसे घेर लिया और तूफान से वो जहाज पाश हो गया। उसकी लकड़ी कीमतन हासिल की गई थी। जवाब इनका दुरुस्त मानते हैं। अहमद रजा भाई को हम ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड तोहफे में देंगे। सारे मिलकर क्या कहेंगे? अपनी जगह पर बैठेंगे। और हसनैन रजा को भी यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। इनको हम इरेजर मोबाइल फोन तोहफे में देंगे। अगले मदनी मुन्ने की जानिब। अपना नाम बताएंगे बेटा। इस्माइल रजा। इस्माइल रजा भाई, कौन सा कलर तलाश करके लेकर आए आप? फ्रोजी। जी, फ्रोजी। फिरोजी कलर। तो चले फिर फिरोजी कलर का बलून ले आएंगे और मुझे ये क्रिस्टल बॉक्स देंगे। और जनाब फिरोजी कलर का बलून भी हमारे पास आ चुका है। क्या आप रेडी हैं? चलें तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीखे कैसे जीना है, सीखे चलो। चलें जी, अपना गिफ्ट उठाएंगे। शाबाश। सीखे चलो सबक हम। क्या लिखा हुआ है? फ्रूट स्टिकर। फ्रूट स्टिकर। चले, हम अपने मदनी मुन्ने को फ्रूट स्टिकर देंगे, लेकिन उसको हासिल करने के लिए आपको सवाल का जवाब देना है बेटा। बताइए, तमाम कबीलों में लड़ाई किस बात पर हो रही थी? अस्वद को कौन मक्के में रखेगा? हजरे अस्वद को काबे में कौन नस्ब करेगा, इस बात पर लड़ाई हो रही थी। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? तो सारे मिलकर क्या कहेंगे? सुबहान अल्लाह। हम अपने मदनी मुन्ने को फ्रूट स्टिकर तोहफे में देंगे। चलें जी, फ्रूट स्टिकर। अपनी जगह पर बैठेंगे बेटा। शाबाश। अगले मदनी मुन्ने की जानिब। एहसान अहमद अत्तारी। एहसान अहमद अत्तारी, क्या खजाने की तलाश से कलर लेकर आए हैं? पिंक। जी, पिंक। पिंक कलर। तो पिंक कलर का बलून भी लेकर आए जल्दी से। शाबाश। देखते हैं कि एहसान अहमद अत्तारी के बलून से क्या गिफ्ट निकलता है। आप रेडी हैं? बिस्मिल्लाह करके बलून छोड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाह अपना बेड़ा पार है, हमको तो सारे हालिया। चलें जी, क्या तोहफा निकला है? आपको निकला है कलर पेंटिंग। चलें, आपको वाटर कलर पेंटिंग तोहफे में देते हैं, लेकिन इस वाटर कलर पेंटिंग के लिए आपको सवाल का जवाब देना होगा। ये बताइए कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद की तनसीब के लिए किस तरीके से फैसला फरमाया था? एक चादर मंगवाई, फिर हर कबीले के सरदारों को बुलाया और उन्हें कपड़ा पकड़ा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद नफ्स कर दिया वहाँ पे। क्या इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया है? सारे मिलकर जोर से क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। और हम अपने मदनी मुन्ने को गिफ्ट देंगे। इसी के साथ मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप भी अगर चाहते हैं कि आपके मदनी मुन्ने और मदनी मुन्निया हमारे सिलसिले का हिस्सा हो, हमें व्हाट्सएप कीजिए। बहुत सारी हमारे पास रिक्वेस्ट मौजूद हैं, लेकिन जैसे ही मुमकिन हुआ इंशाअल्लाह आपके मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों को भी शामिल सिलसिला कर लिया जाएगा। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीखें चलो सबक हम इन प्यारे वाक़यात से, सीखें चलो सबक हम इन प्यारे वाक़यात से सीखें चलो सबक हम। सीखें कैसे जीना है, सीखें चलो अदब हम सीखें कैसे जीना है, सीखें चलो अदब हम।